ہوئی ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 23 نمبر پر ہے اور سورہ اخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 53 نمبر پر ہے۔ اس سورت کے اندر آیات کی تعداد 62 ہے، 3 رکوعات ہیں اور 300 الفاظ ہیں، 1400 حروف ہیں، یعنی 1400 حروف، 300 الفاظ، 3 رکوعات اور 62 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ طور میں قیامت کے اس بات کا ذکر تھا اور مشرکین کے عذاب کی علت کا بیان تھا، تو سورۃ النجم میں شرک کا رد شروع کیا کہ شرک اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا گرتا ہے۔ سورہ طور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، تو سورۃ النجم میں رسالت کے اس بات کا ذکر ہے۔ طور کو ختم کیا لفظ نجم پر، تو سورہ نجم کو شروع کیا لفظ نجم پر۔ سورہ طور میں قیامت کے اس بات کا ذکر، تو نجم میں شفاعت قہری کا ذکر، طور میں مومن کے اعمال کا ذکر، تو نجم میں کافروں کے اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سورت کا دعویٰ اثبات رسالت و رد شرک و نفی شفاعت قہری۔ سورت کا خلاصہ، سورت میں شرک اعتقادی کا رد ہے۔ سورت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ 18 آیت تک ہے اور اس میں نبوت کے اس بات کا تذکرہ ہے۔ دوسرا حصہ شرک اعتقادی کے رد میں ہے، مشرکین کے خداؤں پر رد ہے یا مشرکین کے مددگاروں کی عاجزی پر۔ لات، منات، عزا، وہ مددگار جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں جیسا کہ فرشتے اور زمینوں میں لات، منات اور عزا، فرمائے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان پر رد کیا جاتا ہے اس صورت میں۔ سورت کا خلاصہ ہے، امتیازات۔ یہ سورت ممتاز ہے، پیغمبر کے استاد پر، علمہ شدید القوا۔ یہ سورت ممتاز ہے قاب قوسین کے بیان پر۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے سدرۃ المنتہا کے بیان پر۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے لات، منات، عزا کے بیان پر۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے من ھذا الحدیث تعجبون، آیت نمبر 59۔ اس بیان پر۔ اسی طرح نبی کا شب معراج کے تفصیلی حال پر، رب الشعراء کے بیان پر، وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَمَاتَ وَأَحْيَا کے بیان پر، آیت نمبر
کیا آیت نمبر؟ وَالنَّوَمَاتَ وَأَحْيَا، آیت نمبر 43 اور 44. آیت نمبر بھی نہیں نکال سکتے ہو یار، بوڑھے میرے متھے پہ آ گئے سارے بڑھے، پڑھانے لئے بڑھا تھے، پڑھنے لئے بڑھے. اچھا جی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گر گیا، جب کہ وہ غروب ہونے لگا. یا دوسرا مطلب والنجم اذا ہوا، شاہد ہے ستارہ جب وہ غروب ہونے لگا. سمجھ آئیے بات کی؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق، وما غوا اور نہ ہی بہکا ہے. ضل اس کو کہتے ہیں جو جا رہا ہو، لیکن مقصد کیا ہے کہ وہ جانے والا جس کو رستہ معلوم نہ ہو. غوا اسے کہتے ہیں جس کا مقصد معلوم ہو لیکن رستہ معلوم. میں منصیرہ جا رہا ہوں لیکن مجھے رستہ معلوم نہیں، مقام تو معلوم ہے، مقصد بھی معلوم ہے، دورہ تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں لیکن رستہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ ہے غوا. اور ضلع اس رستے کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں جو جا تو رہا ہے لیکن اسے اپنا مقصد بھی معلوم نہیں، اسے رستہ بھی معلوم نہیں. تو فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا تمہارا ساتھی اور نہ ہی وہ بے راہ ہوا. یہ لوگ اس کو گمراہ کہتے ہیں، یہ لوگ اس کو بے راہ کہتے ہیں، لیکن میرا پیغمبر ایسا آفتاب نبوت ہے کہ جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی سیدھے رستے سے بھٹکا ہے، ہمیشہ سیدھے رستے پر رہا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں بولتا وہ اپنے خواہش سے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی ہے جو نازل کی جا رہی ہے. کیا مطلب؟ میرا پیغمبر دنیا کے اندر جو حکم دیتا ہے، جو بھی بات بیان کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وحی الہی سے بولتا ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ کس سے بولتا ہے؟ علمہ شدید القویٰ، تعلیم دی ہے اسے ایک زبردست قوت والے نے. اس کا استاذ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے. مراد اس سے کون ہے؟ ذو مرت فاستویٰ، وہ بڑی زور آور والا ہے. اور اللہ کا نبی اس کو پہچانتا ہے کہ یہ جبرائیل ہے جو اللہ کی طرف سے وحی لانے پر مامور ہے، لہٰذا وہ جو کچھ بھی لاتا ہے وہ شک اور شبہ سے پاک ہوتا ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ زبردست قوت والا تعلیم دے رہا ہے. ذو مرتن، بڑا صاحب حکمت ہے. فاستویٰ، پھر سامنے کھڑا ہونے والا ہے. ذو مرتن، بڑے زور والا ہے. دوسرا معنی بڑے زور والا ہے. فاستویٰ، پھر وہ سیدھا ہوا، پھر وہ سیدھا ہوا، سامنے کھڑا ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ بلائی افق پر تھا، جبکہ وہ بلند کنارے پر تھا. آسان ترجمہ، وہ بلند. یہ ابتدائی نبوت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ کے جسم سے زمین اور آسمان کی ساری فضا پر ہے. آپ پر دہشت طاری ہو گئی، جسم کپ کپانے لگا. آپ اس حالت میں گھر تشریف لے آئے. پھر جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا،
نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کسی اور نبی نے جبرائیل کو اپنے اصلی حالت میں نہیں دیکھا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو بالائی افق پر اس وقت دیکھا تھا۔ ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا، آہستہ آہستہ قریب ہوا اور آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ نیچے ہوا، نیچے آیا، افق سے نیچے آیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی قریب ہوا، اور اس حالت میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی نازل کرنی تھی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، جس چیز کو دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں، یعنی آپ نے جبرائیل کو دیکھا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ دکھانا چاہتا تھا آپ نے وہ چیز ٹھیک طریقے سے دیکھ لی، اس میں کوئی غلطی کا امکان تو دیکھنے سے کون مراد ہے؟ جبرائیل امین مراد ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ، امی عائشہ صدیقہ کا یہی مسلک ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس چیز میں جھگڑا کرتے ہو جو انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ برحق تھا، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مفسرین وضاحت کرتے ہیں قاب قوسین او ادنیٰ میں او شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے 2 کمانوں کے سے بھی زیادہ قریب سے جبرائیل امین کو اس کے اصلی حالت میں دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہی بیان ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علی ما یرا سے عالم بالا کے مشاہدات ہیں، اور اس میں وہ رؤیت الہی کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن یہ شدید اختلافی مسئلہ ہے کہ معراج والی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں، اس لیے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، اور اس اللہ کی نظر ہر ایک پہ پڑی ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اور دنیا کی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ نے صرف نور دیکھا تو زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ واقعہ تو آپ کے سامنے ہے نا۔ تو دنیا کی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اور آخرت کی آنکھ میں طاقت آئے گی تو وہ تب اللہ تعالیٰ کا دیدار اور بڈھیوں بولو تو صحیح کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، پاؤڈر پی کے بیٹھے تھے سارے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ موبائل والے بھی سنیں گے، کہیں گے چنگا پڑھانا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بے شک وہ اسے دیکھ چکا تھا اترتے ہوئے ایک بار اور بھی۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، سدرۃ یعنی نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ جبرائیل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ پہلی دفعہ آغاز نبوت میں غار حرا میں، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر، تو اس کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تحقیق آپ نے جبرائیل کو دوسری دفعہ دیکھا نیچے اترتے ہوئے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اور اس کے پاس ہی جنت مأویٰ بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ کتنے؟ مجھے اس کو پہچاننے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دیکھا ہوا تھا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، جس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی،
جبکہ ڈھانپ لیا تھا سدرہ کو اس چیز نے جس نے اس کو ڈھانپ لیا. سمجھ آئیے؟ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت سدرہ پر خاص قسم کے انوارات تھے، تجلیات وارد ہو رہے تھے. اس درخت کے پتوں پر سنہری جگمگاتے ہوئے پروانے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن اور جمال کی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت سدرہ پر طاری تھا. اللہ نے یہ ساری کیفیت اپنے پیغمبر کو دکھا دی اور مشاہدہ ایسے واضح تھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ ہی حد سے بڑی، بلکہ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ یہ پوری کیفیت کا مشاہدہ کیا. اس لیے فرمایا لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق آپ نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. سدرہ یہ بیری کا درخت ہے اور اس درخت کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی بلندی 7ویں آسمان سے آگے نکلی ہوئی ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ اور اس درخت کے ہر پتے پر اللہ کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں. جگمگاتے پر جو ہے پتے ہیں اس کے، سنہری پتے. تو اس درخت کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اوپر اور نیچے کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت سے وہ درخت پھیلا ہوا ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ تو نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر کہا کہ میں نے اس درخت کی جڑ میں 4 نہریں دیکھیں، جس میں سے 2 نہریں باطنی اور 2 ظاہری. فرماتے کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیسی نہریں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ باطنی نہریں کوثر اور سلسبیل ہیں، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ قیامت والے دن کوثر کا پانی پرنالوں کے ذریعے حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، اور نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو وہاں پر پلائیں گے، لیکن بدعتیوں کو نہیں پلائیں گے. سمجھ آئیے بات کی؟ بدعتی بھی آ رہے ہوں گے نبی علیہ السلام کی طرف، حوض کوثر کی طرف، تو فرشتے انہیں روک لیں گے. تو نبی علیہ السلام کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، کیوں روکا جا رہا ہے انہیں؟ تو آگے سے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے پیغمبر آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی، انہوں نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو نبی علیہ السلام کہیں گے سحقا لکا، سحقا لکا، دوری ہو ان کے لیے، بربادی ہو ان کے لیے. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں اس نے اپنے رب کی دیکھی. سدرۃ المنتہا بھی دیکھا، بیری کے درخت بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. آگے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ، بھلا دیکھا ہے تم نے لات کو اور اسی طرح عزیٰ کو، ومناتا، اور تیسری ایک اور جو ہے ثالثۃ الاخری، دیوی ہے جس کا نام منات ہے، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں؟ سمجھ آئیے؟ کیا تو نے لات کو، عزیٰ کو، منات کو دیکھا؟ یا یہ جو لوگ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں فرشتوں کی صورت میں، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ یہ کوئی عقل کو ماننے والی بات ہے؟ سمجھ آئیے بات کی؟ تو لات، منات اور عزیٰ، ان تینوں کا ذکر یہاں پر ہے. عزیٰ یہ تو فقیرنی تھی، مونس تھی، دیوی تھی. سمجھ آئیے بات کی؟ اور باقی یہ دونوں جو تھے یہ کون تھے؟ مذکر. سمجھ آئیے بات کی؟ تو ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا. ان تینوں کے نام کے درخت بھی لگے تھے. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن جب آئے تو انہوں نے ان تینوں کے نام کے جو درخت تھے ان کو ختم کروا دیا تھا. لوگ جا کے وہاں پہ تبرک حاصل کرتے تھے. سمجھ آئیے بات کی؟ تبرک حاصل کرتے تھے یا تباہی حاصل کرتے تھے؟ تباہی حاصل کرتے تھے. سمجھ آئیے بات کی؟ تلک اذن قسمت ضیزہ،
یہ تو پھر ہے بڑی دھاندلی کی تقسیم، بڑی بری تقسیم ہو رہی ہے کہ تم اپنے لیے لڑکے چنتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں چنتے ہو۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، نہیں ہے یہ مگر چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل فرمائی ہے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، اللہ نے جو ان کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری کہ یہ لات جو ہے یہ کام کر سکتا ہے، لات اچھے طریقے سے لات مار سکتا ہے گدھے کی طرح، منات جو ہے یہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، عزا کوئی اور کام کر سکتا ہے، اللہ نے تو ان کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں فلان در پہ جاؤ تو یہ مسئلہ ہوگا، فلان در پہ جاؤ تو گردے میں سے پتھری نکل جائے گی، فلان در پہ جاؤ تو یہ مدد مل جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نام تم لوگوں نے خود رکھے ہوئے ہیں، یہ نام تم لوگوں نے خود رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی دلیل نازل ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر وہم اور گمان کی، وما تہوی الانفس اور خواہشات نفس کی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، ام للانسان ما تمنا، کیا یہ انسان کا حق ہے کہ جو اسے مل جائے ہر وہ چیز جس کی وہ تمنا کرے؟ کیا انسان کا کوئی حق ہے میرے اوپر کہ جس کی بھی وہ تمنا کرے اور اسے وہ چیز مل جائے؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں، انسان کی تمنا کے مطابق ہر چیز اسے مل نہیں سکتی، اور پھر دنیا میں تو بالکل نہیں مل سکتی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو پھر اللہ ہی مالک ہے آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ آخرت سے مراد آخرت ہے، اولا سے مراد اس سے پہلی والی چیز یعنی دنیا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں کام آ سکتی جن کی شفاعت ذرہ برابر بھی، یہ نفی شفاعت قہری ہے۔ فرشتے اتنے مقرب ہونے کے باوجود دنیا کے کسی بندے کی کوئی سفارش اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ ان کو سفارش کی، اور سفارش کی اجازت اس کو دے گا لمن یشاء ویرضی، جسے چاہے گا اور پسند کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں کے نام سے، عورتوں کے جیسے، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے عورتوں کے نام رکھ رہے ہیں، جبرائیل کو عورت بنا رہے ہیں، میکائیل کو عورت بنا رہے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں پیروی کرتے یہ مگر گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان کام نہیں کرتا حق کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف قرآن کے دلائل ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے جی؟ گمان ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف کہتا ہے میرا دماغ یہ کہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر قرآن کے مقابلے میں بیان کرو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حق کے مقابلے میں گمان ذرہ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ گمان کام نہیں آتا، اکابر کام نہیں آتے، بزرگ کام نہیں آتے، اکابر مجرمیہ کام نہیں آتے۔ حق کے مقابلے میں کچھ چیز کام آنے والی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی منہ پھیر لو ان سے، اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے ہمارے ذکر سے، یعنی ہمارے ذکر سے جو آدمی منہ پھیرتا ہے، میرے پیغمبر آپ بھی اس سے اعراض کیجئے،
آپ بھی ان سے منہ پھیر لیجئے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو نہیں ہے طالب مگر دنیا کی زندگی کے، یہ تو دنیا کی زندگی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. سمجھ آئیے بات کی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ہے انتہا ان لوگوں کی علم کی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب ہی ہے جو خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک جاتا ہے سیدھے رستے سے. وہو اعلم بمن اہتدی، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو سب سے زیادہ ہدایت پر ہوتا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی بادشاہ ہے آسمانوں کا اور اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے. بما عملوا، ان کے اعمال کا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا بدلہ. سمجھ آئیے؟ اللہ نے بادشاہت اختیار کی ہے زمین اور آسمان کی، اور وہی قیامت کے دن بدلے بھی دے گا. بدلے اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کو برے بدلے دے گا. الذین یجتنبون، حسنہ والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے ہو جاتے ہیں، کچھ ملامتی والے کام ان سے ہو جاتے ہیں. ملامتی والے کام کیا؟ اللہ کے نیک بندے اگر کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کا نفس ان کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. ان ربک، اور جب ملامت کرے تو وہ کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ توبہ کی طرف، مغفرت کی طرف. تو ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ وسیع مغفرت والا ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے. هو اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں. اذ انشأکم من الارض، اس وقت سے جب پیدا کیا اس نے تمہیں زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین کی شکل میں تھے، بالکل چھوٹے تھے اور اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی وہ اللہ تمہیں خوب جانتا تھا. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھو، اتنا تکبر نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہی بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا. افرأیت الذی تولی، پھر کیا دیکھا ہے تم نے اے نبی اس شخص کو جو پھر گیا. کس سے پھر گیا؟ راہ حق سے، راہ اعتدال سے. افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، اور دیا اس نے تھوڑا سا پھر ہاتھ روک لیا. اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا نئی خبر دی گئی ان باتوں کی جو درج ہے صحیفوں میں. کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ان صحیفوں میں جو درج ہے ابراہیم علیہ السلام کے. وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ تزر وازرة وزر اخرى، یہ کہ نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شخص سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے اور اس طرح کے دوسرے مشرک ہیں جس کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی باتیں سنتا تھا اور بعض اوقات اس کے دل میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہو جاتا اور کفر اور شرک کی سزا سن کر کبھی وہ ڈر جاتا تھا، لیکن دوسرے مشرکوں کے کہنے کی وجہ سے دین کی طرف سے اپنا منہ کیا کر دیتا تھا؟ پھیر لیتا تھا. سمجھ آئیے بات کے. افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا
و اکدا، سمجھ آئیے بات کی؟ اکدا کدیا، اس چٹان کو کہتے ہیں جو کنواں وغیرہ کھودتے وقت درمیان میں آ جاتی ہے، جو اتنا سخت ہوتا ہے جس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اکدا کا لفظ ذکر کیا کہ وہ اتنا سخت نکلا ایمان لانے میں کہ ایمان قبول نہ کر سکا۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی وہ اس غیب کے بنا پر سمجھتا ہے کہ اسے کفر اور شرک کی سزا نہیں ملے گی، لہٰذا وہ اس پر اڑ گیا۔ مشرکوں کی ہٹ درمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے مقابلے میں اس نے انہیں قبول کر لیا، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے جب یہ ذکر سن لیا، آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔ کیا اس کے پاس خبر نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جنہوں نے اپنے قول کو پورا کیا، وہ خبر اس کے پاس نہیں آئی؟ تو ان باتوں کو دیکھے اور پھر آپ کے دین کا تقابل اس کے ساتھ پیش کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں دین کیا ہیں، ایک دوسرے سے برابر ہیں۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام کی طرف رغبت کرتا ہے اور ایمان لانے کے قریب ہوتا ہے تو بڑے بڑے کافر اور مشرک اس کو باز رہنے کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں لانا اسلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ قیامت کے دن یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے ان کی بات نہ مانو، خود راہ راست پر آؤ اور سیدھا رستہ اختیار کرو۔ سمجھ آئیے بات کی؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے وہی مگر جس کی وہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب اسے دکھائی جائے گی۔ جو بھی کمائی کر رہا ہے وہ اسے عنقریب دنیا کے اندر اچھائیاں کرتا ہے یا برائیاں کرتا ہے، ہر چیز کا کمانا اسے بتا دیا جائے گا۔ ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر جزا دی جائے گی اسے پوری کی پوری جزا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرا رب ہی ہے، تیرے رب کی طرف ہے انتہا ہر چیز کی، ہر چیز نے تیرے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہنساتا ہے اور وہی انسانوں کو رلاتا بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے جو پیدا کرتا ہے جوڑے کو نر کے اور مادہ کے، من نطفة، ایک گندے قطرے سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اس کے ذمے ہے زندگی بخشنا دوسری بار۔ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے جو غنی بھی کرتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور مالی لحاظ سے کمزور بھی کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے رب شعرا ستارے کا، وہی ہے رب شعرا ستارے کا۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ اقنا کا مطلب محتاج بھی کر سکتے ہو، وہی ہے جو غنی بنا دیتا ہے، وہی ہے جو جس کو محتاج غنی کرنا اور محتاج کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے، اور وہی ہے شعرا ستارے کا رب۔ شعرا یہ بہت بڑا روشن ستارہ ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو اس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جو بڑے بڑے قبیلے تھے نا، انہوں نے بھی اپنے قبیلوں کے نام شعرا رکھے تھے، جس طرح شعر یمانیہ، شعر ثانیہ،
سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ اسی وجہ سے کہ یہ اپنے آپ کو بڑے قبیلے کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی اللہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اولا کو، عاد اولا کو اس اللہ نے ہلاک کیا، وَثَمُودَ، اور قوم سمود یعنی عاد ثانیہ کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ فما ابقا، پس اس میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا تھا قوم نوح کو اس سے پہلے۔ انہم کانوا هو اظلم واطغى، یقیناً وہ تھے سخت ظالم اور سخت سرکش۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی بستی والے بھی ہلاک ہوئے، جن کو نیچے پٹخ دیا گیا، جن کو نیچے مار دیا گیا، سمجھ آئیے، جن کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ فغشاها ما غشا، پھر چھا گیا ان پر جو کچھ چھایا۔ کون سی بستی کو الٹا کے مارا گیا؟ قوم لوط کو، قوم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے انسان اپنے رب کے کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہاذا کا مشار الیہ محمد الرسول اللہ ہے، فرمایا یہ جو میرا پیغمبر ہے، نذیر، یہ متنبع کرنے والا ہے پہلی امتوں، پہلے من نذر الاولیٰ، پہلے متنبع کرنے والوں کی طرح، جس طرح ہم نے اس سے پہلے نذیر بھیجے تھے، ہم نے اس کو بھی آپ کی طرف نذیر بنا کے بھیجا۔ ازفت الازفہ، قریب آ چکی ہے آنے والی گھڑی، کون سی؟ قیامت کی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا، کاشفہ دور کرنے والا، یعنی اس گھڑی سے موت آئے گی اور تمہیں اس موت سے کوئی بھی آدمی دور کر سکتا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہی باتیں ہیں جن پر تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم کیا کرتے ہو؟ وانتم صامدون، اور تم کھیل میں لگے ہوئے ہو۔ کس میں لگے ہوئے ہو؟ کھیل میں لگے ہوئے ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ أَيْ غَافِلُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس جھک جاؤ اللہ کے آگے اور اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کے سامنے سجدہ۔ سمجھ آئیے؟ عبادت خالص کس کی کرو؟ سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت